حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رقیہ بانو بنت مصطفیٰ حسین افتخار حسین ابن عمرہ ولی عشرت بانو بنت غضنفر حسین صاحب کی روح کو وصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ صلوات پڑھ دے اور محمد وآل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، اس وقت کی مجلس عزا جو بعنوان مجلس برسی برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحوم کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے، یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر آپ لغت کی دنیا میں ڈکشنری کی کائنات میں جا کے مجلس کے معنی کو تلاش کریں گے تو لغت آپ کو یہی جواب دے گی کہ جہاں مجمع جمع ہو جائے اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے، جہاں احباب اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں افراد بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں رشتہ دار مل کے بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا عرب میں رہتے ہیں، سعودیہ، دبئی، شارجہ، قطر، وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لغت کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ مجلس، جہاں افراد جمع ہو جائیں وہ مجلس، جہاں احباب جمع ہو جائیں وہ مجلس، جہاں رشتہ دار جمع ہو جائیں وہ مجلس۔ مگر یہ جتنے معنی اور جتنے ترجمے میں نے آپ کو مجلس کے بتائے، یہ سارے ترجمے اور یہ سارے معنی کربلا سے پہلے کے ہیں۔ کربلا کے بعد زینب نے مجلس کے معنی بدل دیے۔ کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا، کربلا کے بعد زینب نے مجلس کے معنی کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ اب قیامت تک وہی رہے گا جو زینب نے کیا۔ کربلا کے بعد جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس نہیں کہتے، جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، فاضل کون ہے، جہاں یہ اگر خدا کی قسم سوچئے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ زینب نے مجلس کی بنیاد رکھ کے قیامت تک دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں آؤ مجلس میں، ہم تمہیں بتائیں گے سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل۔ یہ مجلسیں ہیں جو انسان کی فکر کو بلند کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کے شعور کو بلند کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کی فکر کو باز کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کے اندر حریت کو پیدا کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کے اندر جذبہ ولایت کو پیدا کرتی ہیں، یہ مجلسیں جو انسان کے اندر
انقلاب کو پیدا کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کے اندر تحریک کو پیدا کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو انسان کے اندر اس جذبے کو پیدا کرتی ہیں کہ کسی کے جھوٹ کے ساتھ نہ دیا جائے، کسی غاصب کا ساتھ نہ دیا جائے، کسی قاتل کا ساتھ نہ دیا جائے، کسی لٹیرے کا ساتھ نہ دیا جائے۔ یہی مجلسیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھو سچے کے ساتھ جانا، جھوٹے کے ساتھ نہ جانا، مظلوم کے ساتھ جانا، ظالم کے ساتھ نہ جانا، عالم کے ساتھ جانا، جاہل کے ساتھ نہ جانا۔ یہی وجہ ہے، اس لیے ہم نے جتنی حفاظت ہوئی ان مجلسوں کی، اور دنیا نے جتنی مخالفت کی ان مجلسوں کی آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش یہ ہے کہ مجلس کی حفاظت کی جائے، اور زمانے کی کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی کی جائے مجلس کی مخالفت کی جائے۔ کمال ہے بھائی، ہم حفاظت پہ لگے تم مخالفت پہ لگے ہو۔ آخر مجلس نے کسی کا بگاڑا کیا ہے بھائی؟ مجلس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج کا جائزہ لیجئے۔ جائیے کبھی یہاں سے چوراہے پہ، جتنے مال بنے ان مال کے باہر کھڑے ہوئیے، آپ کو کوئی مولوی صاحب نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا ملے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، ملے گا نہیں۔ اتنے پارک بنے ہوئے ہیں یہاں سے لے کے لکھنؤ تک، کسی پارک کے باہر کوئی مولوی صاحب کھڑا ہو، وہ کہتا ہو اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، کوئی نہیں ملا۔ حد یہ ہے کہ کسی پکچر ہال کے باہر کوئی مولوی صاحب نہیں ملا جو کہتا ہوا نظر آئے اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ یعنی جہاں حرام ہو رہا ہے وہاں روکا نہیں جا رہا، مگر 1000 مولوی ہیں جو روز تبلیغ میں کہتے ہیں ان کی مجلس میں نہ جانا۔ نہیں پہنچے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ ان کی اس بالکل گرمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے اس جملے کے بعد، کہا ان کی مجلس میں نہ جانا، ان کی مجلس میں جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، بے پارک میں جانا حرام نہیں ہے، پکچر ہال میں جانا حرام نہیں ہے، یہاں جانا حرام نہیں ہے، مجلس میں جانا حرام کیوں ہے؟ اس نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، یہ پکچر ہال میں بار بار جائے ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، مجلس میں ایک بار چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پکچر ہال سے واپس آئے گا گھر آئے گا، مگر جس دن مجلس میں آ گیا، بتائیے، جس دن یہ مجلس میں آ گیا واپس گھر جائے گا، گھر بعد میں جائے گا، مولوی صاحب کے یہاں پہلے جائے گا، کیواڑ کھٹکھٹا کے کہے گا جو تو نے اب تک بتایا وہ کچھ اور تھا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی؟ جو آج تک تو نے بتایا وہ اور تھا، جو میں آج سن کے آیا ہوں نہیں پہنچے، جو تو نے آج تک بتایا وہ کچھ اور تھا، جو آج سن کے آیا ہوں وہ کچھ اور۔ کتنی مخالفت کی گئی ہے آپ سوچتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم کتنی مخالفت؟ آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا نہیں کیا گیا ان مجلسوں کو ختم کرنے کے لیے۔ خالی آج اس دور میں، ہر دور میں کوشش کی گئی کہ یہ مجلسیں نہ ہو، یہ مجمع اہل بیت کے نام پہ جماعی نہ ہو۔ آپ چلیے تھوڑا سا پیچھے چلیے، تاریخ امامت میں چلیے، ایک امام ہے جو رئیس تشیع ہے، جو افتخار تشیع ہے، جس سے ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر میں کہوں کہ 5 لفظوں میں اپنا تعارف کرائیے تو آپ کیا تعارف کرائیں گے بھائی؟ 5 لفظوں میں اگر ہمارا تعارف کرایا جائے شیعہ قوم کے جوان کا یا کسی فرد کا، تعارف کیا ہے؟ ہمارا مختصر تعارف یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امت رسول کی ہے، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، اور فقہ ہماری جعفر کی ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وار۔ سنیے گا بھائی، ہم بندے اللہ کے، امت رسول کی ہے، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، اور فقہ ہماری کس کی ہے؟ جعفری ہے، امام جعفر صادق، فقہ جعفری ہے۔ اچھا، یہ
علماء بیٹھے ہیں, آدھا درجن سے زیادہ میرے بزرگ ہیں, اکابرین ہیں, ان سے پوچھئے, ان کے ہاتھوں پہ اور سروں پہ قرآن رکھے, کیا فقہ حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام حسن کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام حسین کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام زین العابدین کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام محمد باقر کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام موسی کاظم کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام رضا کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ نقی اور تقی کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا فقہ امام حسن عسکری کے زمانے میں نہیں تھی؟ سب کے زمانے میں تھی. مگر آج تک شیعوں نے کبھی یہ نہیں کہا فقہ علوی. کہا کہہ سکتے, ہمارا افتخار ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری فقہ علوی ہے, نہیں کہا. کبھی ہم نے کہا فقہ حسنی, فقہ حسینی, نہیں کہا. فقہ زین العابدین, فقہ باقری, نہیں. کیا کہا گیا؟ کیوں بھائی, کیوں کہا گیا؟ جانتے کیوں؟ فقہ تو سب کے زمانے میں تھی, مگر منسوب ایک سے کی. ہر کے نام سے ایک فقہ وابستہ نہیں کی کہ یہ علی کی فقہ ہے, یہ حسن کی فقہ ہے, یہ حسین کی فقہ ہے. نہیں, فقہ ہمارے ہاں جعفر کی ہے, تھی ہر زمانے میں, مگر منسوب جعفر سے ہو گئی. جانتے کیوں؟ کیونکہ یہ افتخار صرف ہمیں ہے کہ ہمارے یہاں 12 ہیں مگر اختلاف نہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, ذرا جاگیے بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمیں افتخار ہے کہ ہمارے یہاں 12 ہیں مگر 12 میں اختلاف نہیں. تمہارے یہاں 4 ہیں, نہیں غور کیا, چاروں میں اختلاف ہے. اور قریب آگے کہوں, ہمارے یہاں اختلاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے امت کے گھر سے کوئی امام لیا ہی نہیں. ذرا جاگے مجمع, ہم نے امت کے گھر سے کوئی امام لیا ہی نہیں. ہمارا تو شرف یہ کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. یا علی چچا, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اس گرمی کو برداشت کر لیں اور اس مجلس کو سماعت کر لیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی بات آپ کو دے کے جاؤں. یہ فقہ ہو. دیکھیے, کتاب پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کتاب پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کسی کی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ صاحب ذوق ہیں تو آپ کو کتاب پڑھنا چاہیے, اور پڑھنا چاہیے, پڑھتے ہیں. جو اہل ذوق ہیں وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں, اپنے گھروں میں کتابیں رکھتے ہیں. پرانے زمانے میں جو شیعہ بستیاں ہوا کرتی تھی, بیٹھک میں ایک الماری کونے میں ہوا کرتی تھی جس میں صرف کتابیں ہوتی تھی. ہمارے علاقے میں چلے جائیے, پورے کتاب خانے تھے لوگوں کے. اب جو زمانہ بدلا, ہاتھوں میں موبائل آ گئے, کتابیں غائب ہو گئی. ہاتھوں میں موبائل آ گئے, کتابیں غائب ہو گئی ہیں. اور اس زمانے میں کتابوں کی دکانیں, ایک اہل سنت کے بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے شیعوں کی کتابیں پڑھنا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا مجھے کتاب پڑھنا ہے. اس نے کہا جی میں دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک کتاب اٹھا کے دے دی. انہوں نے پڑھا, تھوڑا ذائقہ آیا, مزہ آیا. انہوں نے کہا ایک اور دو. انہوں نے کہا یہ لو. انہوں نے کہا ایک اور دو. انہوں نے کہا لو. وہ مانگتے رہے, یہ کتابیں دیتے رہے, مگر اس شیعہ کو انتظار رہا کہ کتابیں تو میں دے رہا ہوں, اثر نہیں ہو رہا. بھائی ہر چیز کا اثر ایک دم تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے چولہے پہ کھنڈیاں رکھ دی, اس میں دودھ بھر دیا اور نیچے آگ لگا دی, ایک دم ابلے گا؟ وقت لگے گا. مگر جب ابلے گا پھر کسی سے رکے گا بھی نہیں. 2 صورتیں ہیں, یا تو آگ بجھائی جائے یا ہانڈی ہٹائی جائے. اب وہ انتظار کر رہے تھے, بھائی اثر کیوں نہیں ہو رہا. ایک دن اثر ہو گیا. مولانا نے نماز تمام کرائی اور پیچھے مڑ کے کہنے لگے سنیے یہ میری آخری نماز تھی, بس اب اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا. لوگوں نے کہا حضور کیا آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. شہر چھوڑ کے؟ کہا نہیں. محلہ چھوڑ کے؟ کہا نہیں. قصبہ چھوڑ کے؟ کہا نہیں. کہا نماز کیوں نہیں؟ کہا بس ہو گئی نماز ختم, آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اپنا انتظام کر لو, کل سے کل آپ کا ایک نیا مولوی آئے گا, نماز پڑھائے گا. لوگوں کو بڑی ٹینشن. مولانا کہہ کے اپنے گھر چلے گئے. پوری انجمن بیٹھ گئی, بھائی مولانا نے منع کر دیا, ہوا کیا؟ تو ایک صاحب نے کہا بھائی آج کل شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے تھے, یہ 6-7 مہینے سے شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے تھے, ضرور کچھ نہ کچھ وہاں سے ہوا ہے. انہوں نے کہا مگر پوچھے کون؟ ہر محلے میں ایک چودھری ہوتا ہے, ذرا نڈر آدمی, اسے بلایا گیا. اس نے کہا بھائی ایسے ایسے ہوگا. اس نے کہا ارے ہم پوچھتے ہیں.
وہ گیا, اس نے جا کے تقل باب کیا, مولانا کہا حضور سنا کل سے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کہا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا پورا گاؤں یہی سوال کر رہا ہے, ایسا کرو نماز ظہر میں کل سب کو بلا لو, میں ایک ہی دفعہ جواب دوں گا, بار بار نہیں کہ میں کیوں نہیں پڑھاؤں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا بھائی کل سب آئیں, کل حضرت بتائیں گے کہ کل سے وہ نماز, جو کبھی نماز میں نہیں آیا نا وہ بھی آج آیا سننے کے لیے کہ بھائی ذرا جا کے سنے تو صحیح کہ مولانا نے کیوں منع کر دیا. آ گئے لوگ, جمع ہو گئے. مولانا کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ بھائی میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, تو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ محلہ چھوڑ رہے ہیں, شہر چھوڑ رہے ہیں, گاؤں چھوڑ رہے ہیں, یہ چھوڑ رہے ہیں. کچھ نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں یہیں رہوں گا. کہ تو پھر حضور نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہ نہ محلہ چھوڑ رہا ہوں, نہ شہر چھوڑ رہا ہوں, نہ قصبہ, نہ ضلع, بس آپ کا مذہب چھوڑ رہا ہوں. اب تمہارے سننے پہ سلام ہے, اس سے ہلکی سپیڈ سے تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں کیا کہا؟ میں تمہارا مذہب چھوڑ رہا ہوں. مذہب چھوڑ رہے ہیں کیوں؟ کہا اس کا جواب دوں گا. تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اس چودھری کو بلا کے ادھر آ, یہ نہ پوچھ کے کیوں چھوڑ رہے ہیں, یہ پوچھ کے ہمیں چھوڑ کے جا کن میں رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جا کہاں رہا ہے. بس دعا کرو کہیں بھی جائے شیعوں میں نہ, ہم تو اس محلے میں رہ نہیں پائیں گے, لوگ کہیں گے کہ یا بھائی یہ تو پورا حضرت ہی کو بدل دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کھڑے, انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کا مذہب چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ بتائیے کن میں جا رہے ہیں؟ ایک ایک فرد بشر کی توجہ چاہتا ہے اس جملے پہ. تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا پریشان نہ ہوئیے, میں شیعوں میں نہیں جا رہا ہوں. لوگوں کے سانس میں سانس آیا, دم میں دم. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں چھوڑ کے شیعوں میں نہیں جا رہے, اب کہیں بھی جائیں, اب کوئی مشکل نہیں ہے, شیعوں کے مذہب میں نہ جائیں. مگر وہ چودھری نہیں ہٹا. اس نے کہا حضور یہ بتائیے ہمیں چھوڑ رہے ہیں, شیعوں میں جا نہیں رہے, پھر کس کے مذہب میں جا رہے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, میں نے تمہارا مذہب چھوڑ کے ابو طالب کا مذہب, شیعوں کا مذہب نہیں اپنایا. کہا پھر کس کا؟ کہ تمہارا مذہب چھوڑا ہے, ابو طالب کا اپنایا ہے. کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگیے, تمہارا چھوڑا ہے ابو طالب کا. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیا, ابو طالب کو اپنا لیا. اب یہ تو سوال ہے نا, ہم میں کمی کیا ہے, ان میں خوبی کیا ہے, ہمیں چھوڑا کیوں ہے, انہیں پکڑا کیوں ہے, ہمارے مذہب سے نکلے کیوں ہیں, ان کے مذہب میں گئے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانے کے لیے تمہیں بلایا ہے. میں نے تمہارا مذہب چھوڑا کیوں ہے, ابو طالب کا اپنایا کیوں ہے. کیا کیوں چھوڑا ہے اور کیوں اپنایا؟ کہ تمہیں اس لیے چھوڑا کہ تمہارے چار امام حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, چاروں کی فقہ الگ, نماز کے طریقے الگ, حج کا انداز الگ, شریعتیں الگ, ہر چیز الگ. ابو طالب کے 12 امام, نہ شریعت بدلی, نہ نماز کا طریقہ بدلا, نہ عبادت کا انداز بدلا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. گرمی بہت ہے, بکھر کے نہیں مل کے, بابا سے بلند, دونوں ہاتھ بلند کر کے. ہاں تو ہماری فقہ جعفری ہے, وہ فقہ جعفری نہیں ہے, وہ فقہ علوی بھی ہے, وہ فقہ حسنی بھی ہے, وہ فقہ حسینی بھی ہے, وہ سب اماموں سے منسوب ہے. مگر کمال یہ ہے کہ آخر ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. کیا ہوا, اسے اٹھا کے آگے رکھیں گے کیا پردہ؟ بس 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 بس, نہیں وہ اس کو کر دیں, وہیں کر دیں, ڈسٹرب ہو گئی. اس کو پیچھے ہی رکھیں, بس نہیں وہیں جا, وہیں رکھ دیں, اور پیچھے پیچھے, اور پیچھے پیچھے پیچھے. اس کو پیچھے کر دیں جہاں تھا, ورنہ یہ مائک آواز کھینچ لے گا. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. بھائی بیٹھ جائیے, آئیے آئیے بیٹا, رہنے دو, آ جاؤ آ جاؤ اندر آؤ. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. تو کیا کہا بھائی, یہ فقہ تو علی کی بھی ہے, فقہ حسن کی بھی ہے, فقہ حسین کی بھی ہے,
مگر چونکہ 12 ایک ہی مزاج کے ہیں، جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے. اچھا پھر یہ بتائیے جب فقہ سب کی ہے تو مشہور جعفر کی کیوں ہوئی ہے؟ جانتے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کے 12 اماموں میں، پوری توجہ سنیے گا، آپ کے 12 اماموں میں امام جعفر صادق وہ امام ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی ہے. اللہ نے آپ کو عمر طولانی دی ہے، ہر امام کے مقابل وہ امام جعفر صادق کی عمر زیادہ ہے. کتنی ہے؟ امام جعفر صادق کی عمر ہے 65 برس. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. آگے آ جی، ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. نہیں آگے آئیے، آگے آئیے، ذرا سا آگے آئیے. تو سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ ذرا زور سے بولیے. مولا کائنات کی عمر ہے 63 برس، 63. امام کی عمر ہے 65 برس. 65 برس کسی امام کی عمر نہیں ہوئی، صرف امام جعفر صادق کی ہے. اچھا عمر زیادہ ہے، کام بھی زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، فعالیت بھی زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، کارکردگی بھی زیادہ ہے. یہ جو امام جعفر صادق کا زمانہ تھا، یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب 2 قبیلے، جب 2 پارٹیاں آمنے سامنے آ چکی تھی، ایک بنی امیہ، ایک بنی عباس. سنتے رہیے گا، ایک بنی امیہ، ایک بنی عباس. بنی امیہ وہ تھی جس کے ہاتھ خون حسین سے رنگین تھے، اور پورا دنیا، پوری جہان پہچانتا تھا کہ بھئی یہ بنی امیہ جو ہیں یہ آل رسول کے قاتل ہیں. اب دیکھیے سیاست کسے کہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں آپ ہمارے زمانے میں سیاست ہوتی ہے؟ یہ تو کچھ بھی سیاست نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوئی ہے. بنی عباس جب آئے تو ان کا ایجنڈا یہ تھا، ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے. یہ نعرہ لے کے آئے. اب یہ بتائیے نعرہ اتنا مضبوط تھا کہ جتنے بھی شیعہ تھے سب ان کے پیچھے، جتنے بھی رسول کے چاہنے والے تھے سب ان کے پیچھے. اب کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان جنگ، اختلاف، مقابلے بازی شروع ہو گئی. اچھا وارث کون ہے؟ وارث رسول کون ہے؟ بولیے، ذرا زور سے بولیں. میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، نکتے مجھے بہت سارے یاد ہیں. اگر سنانا شروع کروں تو کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے صرف نکتے سنا سکتا ہوں اور آپ سے داد لے سکتا ہوں. مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ سنا کے جاؤں. کیا کیا مقابلہ ہو رہا ہے؟ آمنے سامنے ہو چکے ہیں سب. وارث قرآن کون ہے؟ بولیے، امام جعفر صادق. وارث شریعت کون ہے؟ امام جعفر صادق. وارث رسول کون ہے؟ امام جعفر صادق. وارث علی کون ہے؟ امام جعفر صادق. وارث حسن کون ہے؟ امام جعفر صادق. وارث کربلا کون ہے؟ امام جعفر صادق. دونوں پارٹیوں میں جنگ ہو رہی ہے آمنے سامنے. ایجنڈا کیا ہے؟ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، نعرہ یہ ہے. مگر امام کچھ نہیں بولتے، نہ حمایت نہ مخالفت. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام کھڑے ہو کے بنی امیہ کا ساتھ دیتے کہ بھئی یہ میرے بزرگوں کا بدلہ لے رہے ہیں. مگر نہیں، امام کا سکوت اور امام کی خاموشی بتا رہی ہے کہ تم عوام کو بہکا سکتے ہو. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تم عوام کو بہکا سکتے ہو، امام کو. امام تمہارے دلوں کے حال سے بات. اب جھگڑا چل رہا ہے، فرصت کے لمحات ہیں، 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں، آمنے سامنے مقابلہ چل رہا ہے. امام کیا کریں؟ کیا کیا امام نے؟ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، مصلی پہ بیٹھ گئے، دنوں میں روزے رکھنے لگے، رات کو عبادت کرنے لگے؟ نہیں. امام نے وہ کام کیا جس سے مضبوط اور اساسی کام شاید آج تک نہیں ہو پایا. وہ کیا تھا؟ امام نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، ایک دانشگاہ کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی جس میں 4,500 لوگ امام سے پڑھنے کے لیے آئے. سنتے رہیے گا، 4,500 افراد امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور امام سے علم سیکھتے تھے. کون سا علم؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. قبلہ قبلہ کہا مجھے نحو پڑھا دیجئے، یہ پڑھا دیں گے. مجھے گرامر پڑھا دیجئے، یہ پڑھا دیں گے. مجھے فارسی پڑھا دیجئے، یہ پڑھا دیں گے. مجھے عربی پڑھائیے، یہ پڑھائیں گے. مجھے قرآن پڑھا دیجئے، یہ پڑھا دیں گے. مجھے دینیات پڑھاتے رہیں گے. آپ ان سے کہیے مجھے ڈاکٹری پڑھائیے،
حکمت پڑھائیے، پڑھائیں گے نہیں۔ امام جعفر صادق کا اسکول کیسا تھا؟ 4000 طالب علم ہیں۔ ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا لے لو۔ کہنے لگے اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہ رسول کو بھی نہیں مانتا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ علی کو بھی نہیں مانتا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ حسن کو بھی نہیں مانتا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ قیامت کو بھی نہیں مانتا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ آپ کو بھی نہیں مانتا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ تو ایڈمیشن لینے آیا ہے نا، تو ایڈمیشن لے لے۔ یہ کہہ کے امام مسکرانے لگے۔ بغل والوں نے کہا مولا مسکرا کیوں رہے؟ یہ بار بار کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ مسکرا رہے۔ یہ رسول کو نہیں مانتا، آپ مسکرا رہے۔ یہ قیامت کو نہیں مانتا، آپ مسکرا رہے۔ امام نے کہا ابھی تک نہیں مان رہا نا؟ کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگیے، ابھی تک نہیں مان رہا نا؟ اب یہاں آ گیا تو بغیر مانے جائے گا نہیں، پلٹے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے ایڈمیشن لو اور بیٹھ جاؤ۔ سننا چاہتے ہیں ختم کر دوں؟ میں اگر سننا چاہ رہے ہیں تو سناؤں، ورنہ 2 نقطے خیبر پہ لگاؤں اور آگے بڑھ جاؤں؟ بتائیے آپ، جلدی بولیے۔ سننا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل۔ ایڈمیشن ہو گیا۔ بیٹا کس کلاس میں لوگے؟ کس کلاس میں لوگے؟ کہا حکیم بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر، وید، طبیب۔ کا ہو گیا۔ اس نے کہا ادھر آئیے۔ امام نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے یہ کیا پڑھنے آئے ہیں؟ امام نے کہا فلسفہ۔ اور یہ کیا پڑھیں گے؟ امام نے کہا فلکیات۔ اور یہ کیا پڑھیں گے؟ کہنے لگے ریاضیات۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ زمین کے نیچے کا۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ آسمان سے اوپر کا۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ کہنے لگے سب الگ الگ پڑھیں گے۔ کہا اور انہیں پڑھائے گا کون؟ کہنے لگے میں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ورنہ پنڈال گونج جاتا۔ کیا کہا؟ انہیں کون پڑھائے گا؟ کہ میں۔ 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 اس کا دماغ گھوم گیا۔ جانتے کیوں دماغ گھوما؟ سنیے کیوں دماغ گھوما۔ مسلمانوں کے 4 امام ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ہیں کہ نہیں؟ یہ ہیں 4، چاروں فقہ کے عالم ہیں، تفسیر کے نہیں ہیں۔ فخر الدین رازی تفسیر کا عالم ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے عالم ہیں، جو فقہ جانتا ہے وہ تفسیر نہیں جانتا، جو تفسیر جانتا ہے وہ حدیث نہیں جانتا، جو حدیث جانتا ہے وہ فلسفہ جانتا ہے۔ جملہ سنو، دنیا کے اماموں میں اور ہمارے امام میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے امام کچھ کچھ جانتے ہیں، جعفر صادق سب کچھ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ پڑھنے لگا، امام کی بزم میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے۔ امام بتا رہے ہیں یہ آنکھ ہے نا، اس میں بھی رگیں ہیں، یہ ہاتھ ہے اس میں اتنی ہڈیاں ہیں، اور سن یہ جو کمر ہے اس کے حالات یہ ہیں۔ سن رہا ہے۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال۔ ایک دن امام نے اسے درس دیا، کہا سن یہ جو کھال جلد کی بیماری ہوتی ہے نا، اگر یہ چیز پیس کے اس پہ لگاؤ گے تو اللہ شفا دے دے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بیج لے گیا، کوٹنے لگا۔ امام نے اپنے دوسرے شاگرد کو بلایا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ کون؟ کا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، ہمیں بھی نہیں مانتا تھا، قیامت کو۔ کہنے لگا وہ تو بیج کوٹ رہا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں۔ امام آئے، اس کے بغل میں بیٹھ گئے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیج کوٹ رہا ہوں۔ کہنے لگے 2 سال ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، امتحان لے لوں؟ اس نے کہا آپ کا شاگرد ہوں، آپ نے پڑھایا ہے، امتحان لینے کا حق ہے۔ کہا تو بس امتحان لینے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا دے کہ پہلے بیج ہے یا پیڑ ہے؟ اس نے کہا نہیں پہلے تو بیج ہے۔ تو امام نے کہا بیج کس پیڑ سے آیا ہے؟ یعنی کہاں بیٹھے، خدا کو نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، قیامت کو بھی نہیں مانتا، امامت کو بھی نہیں مانتا، انکار کر رہا ہے، اور کیا بیج کوٹ رہا ہے۔ امام کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ بتا بیج پہلے کہ پیڑ؟
وہ تو کہا نہیں پہلے بیج ہے. تو کہنے لگے وہ پہلا بیج کس پیڑ سے آیا؟ کہنے لگے جی وہ پیڑ سے نہیں آیا. کہ میرا علم جہاں تک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے زمین میں کچھ ہوائیں پیدا کی ہیں. وہ ہوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں, زمین کے اندر کچھ ہوائیں ہیں, وہ ہوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے تخم پیدا ہوتا ہے. امام نے کہا یہ بتا ان ہواؤں کو آپس میں ٹکراتا کون ہے؟ پتہ کیا بیٹے, ان ہواؤں کو آپس میں ٹکراتا کون ہے؟ چہرہ دیکھ کے گیا مجھے نہیں پتا. کہ وہ جو ہوائیں ٹکراتا ہے وہی تو خدا ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. 4000 طالب علم, 4000 طالب علم بیٹھے امام کے سامنے, امام درس دے رہے ہیں. اس میں ایک شاگرد خاص ہے, بہت خاص ہے. اس کا نام ہے ابو, ذرا زور سے بولنے, ہے ابو, ہاں شاگرد ہے, امام کا شاگرد ہے. اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر میں جعفر صادق کے سامنے وہ 2 سال نہ گزارتا جو میں نے اپنی زندگی کے گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. جملہ اتھینٹک ہے, آن ریکارڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں وہ 2 سال امام جعفر صادق کے سامنے نہ گزارتا جو میں نے اپنی زندگی کے 2 اہم سال امام کے سامنے گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کو یہ لفظ سنا نہیں لگا؟ کمال ہے بھائی تمہارے سننے کے. اگر میں یہ 2 سال جعفر صادق کے سامنے نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس لیے اس کو اور قریب آ کے کہوں, اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہمیں تو افسوس یہی ہے, خدا کی قسم عابد صاحب, افسوس یہ ہے کہ دنیا نے ان کا دامن پکڑا جو ہلاک ہونے والے تھے, ان کو نہیں پکڑا جو ہلاکت سے بچانے والے تھے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. کیا کہا؟ ابو حنیفہ شاگرد ہے امام کا 2 سال, مگر بےہودہ قسم کا شاگرد ہے. سامنے بیٹھ کے سنتا ہے اور بعد میں جا کہتا ہے باتیں تو اچھی کرتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا. ابے پھر سن کیا رہا ہے؟ جب تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تو سن. نہیں, باتیں تو اچھی کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ لیں گے جعفر صادق کی 3 باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو لوگوں نے کہا بتاؤ کیا؟ کہ لیں گے کہتے ہیں اللہ ہے. بھلے کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہو اور نظر نہ آئے؟ بات میں تو دم ہے. پھر جعفر صادق کہتے ہیں شیطان جہنم میں جلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان بھی آگ اور جہنم میں بھی آگ. آگ کو کیسے جلائے گی؟ دوسرے جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ انسان جب کرتا ہے تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے, جبکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ پتا بھی نہیں ہلتا. ہوا چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے, پتے ہل رہے ہیں اللہ کی مرضی سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی بات تمہیں تو دم ہے, جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. شیطان آگ ہے, جہنم میں بھی آگ ہے, آگ کو کیسے جلائے گی؟ یہ بھی بات صحیح ہے. اگر کوئی چیز ہے اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے. ہنگامہ مچ گیا. ابو حنیفہ نے ایسے سوال پیدا کر دیے, اب ان کا جواب کون دے گا؟ لوگوں نے کہا امام جعفر صادق کے پاس چلو, وہ دیں گے. لوگ جانے لگے. اب بیچ میں مدینے میں ایک شخص دوڑا ہوا آیا جس نے لکڑی کے ایک ڈنڈے کو گھوڑا بنایا ہوا تھا. رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا جعفر صادق کے پاس. کہا کیا پوچھنے؟ کہا یہ 3 سوال ہیں. اس نے کہا ان 3 کو لے کے ان کے پاس جا رہے ہو؟ ان 3 کے لیے تو میں کافی ہوں. اب پتہ نہیں آپ کون سے 3 سمجھیں, میں تو سوال کی بات کر رہا ہوں, آپ وبال نہ سمجھ جائیے گا. بتائیے. کہا ان 3 کا کیا؟ میں جواب دوں گا. کہا ابو حنیفہ کو آنے تو کل خود جواب دے دوں گا, امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے, اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ پتے اللہ کی مرضی سے ہل رہے ہیں, اللہ کی پرندہ نہیں اڑ سکتا بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر. حقیقت ہے. اور عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالی, خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں. کتنا اچھا عقیدہ ہے. آپ کو مزہ آیا یہ عقیدہ سن کے؟ بتائیے آپ بھائی. عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر اور شر اللہ کی جانب سے, جو کچھ کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. خیر کرے یا شر کرے اللہ کراتا ہے. خدا کی قسم مجھے یہ عقیدہ ان کا بہت پسند ہے.
مجھے ان کی سارے عقیدوں میں سب سے اچھا عقیدہ یہی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. مطلب سمجھے؟ سچ بلوائے تو اللہ، جھوٹ بلوائے تو اللہ، بھائی کو بھائی سے ملائے تو اللہ، بھائی کو بھائی سے لڑائے تو اللہ، گالیوں سے روکے تو اللہ، گالیاں دلائے تو اللہ، وقف بچائے تو اللہ، وقف لٹائے. جب آپ کا نعرہ ہے خیر و شر من اللہ تعالی، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، خیر اور شر. مگر میرا افسوس یہ ہے کہ یہ سال بھر تو اس عقیدے پہ رہتے ہیں کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، مگر جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ان کا عقیدہ بدل جاتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ اب اس عقیدے پہ رہیں گے تو ہم چلا کے کہیں گے کہ اگر ہر کام اللہ کراتا ہے تو پھر کیوں منہ بناتا ہے؟ مجلس بھی اللہ کراتا ہے، جلوس بھی اللہ نکلواتا ہے، شب داریاں بھی اللہ کراتا ہے، سینہ زنی بھی اللہ کراتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. تو کیا کہا؟ پہلا سوال یہ تھا. دوسرے یہ شیطان آگ ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، جلے گا کیسے؟ آگ کو کیسے جلائے گی؟ ابو حنیفہ بیٹھا ہے ممبر پہ، سامنے لوگ بیٹھے ہیں. جناب بہلول، اب لوگوں کو تو انتظار ہے بہلول تینوں سوالوں کے جواب دیں گے. آئے اور آنے کے بعد سامنے کھڑے ہو کے ایک مٹی کا ڈھیلا جس نے لکھنوی زبان میں گما کہتے ہیں وہ اٹھایا اور نشانہ لگایا اور ابو حنیفہ کو ٹیک دیا. اب جو ڈھیلا لگا ابو حنیفہ تو تڑپ گیا، کہنے لگے پکڑو. لوگ دوڑے، شاگرد دوڑے ابو حنیفہ کے پکڑنے کے لیے. تو بہلول نے کہا کہ پکڑ کیوں رہے ہو؟ میں کہا کہیں بھاگ رہا ہوں؟ میں نے بھاگنے کے لیے تھوڑی مارا ہے، میں تو سمجھانے کی. کیا مطلب؟ کہ تیری اتنی ہمت، تو امام صاحب کو مارے گا؟ اس نے کہا میں نے کسی امام کو مارا ہی نہیں. اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تو نے مارا. کہا غلط. ابو حنیفہ نے کہا کہ میری آنکھیں تو تیری طرف تھیں، تو نے کھڑے ہو کے کہا تم بھی غلط. کہا بھائی پورا مجمع کہنے لگا تم سب غلط کہہ رہے ہو، اور یہ امام جو بیٹھا ہے یہ بھی غلط کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ خود کہہ رہا ہے جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، میں نے تھوڑی مارا ہے. نہیں پہنچے، میں نے تھوڑا ہی مارا ہے، یہ تو اللہ نے. سوال کا جواب ملا. اسے کہتے ہیں عملی جواب. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عملی جواب. کہنے لگا درد بہت ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. بہلول نے کہا یہ بھی غلط. کہا کیوں؟ کہ اگر ہو رہا ہے تو دکھا. تو کہنے لگا درد دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جاتا ہے. اس نے کہا جیسے درد دیکھا نہیں جا سکتا ویسے ہی خدا بھی دیکھا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد وآل. ویسے جو درد برداشت نہیں کیا جا سکتا محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا. تیسرا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ سب غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ ہے، یہ امام کچھ نہیں ہے، یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے. کہا بھائی میرے پتھر کے سے درد کا کیا مطلب ہے؟ اس مٹی کے ڈھیلے سے درد کا کیا مطلب؟ کہا بھائی لگا ہے تو درد ہوگا. لوگوں نے کہا درد ہوگا. کہ یہ بات بتاؤ کہ کیسے درد ہوگا؟ مٹی بھی، ڈھیلا بھی مٹی کا، ابو حنیفہ بھی مٹی کا، مٹی کو کیسے مارے گی؟ تو کہنے لگے لگی ہے تو بتا رہے ہیں نا. کہنے لگے بس جیسے مٹی کو مار سکتی ہے ویسے ہی آگ کو. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ابو حنیفہ کا چہرہ اتر گیا اور سارے مجمع نے بہلول کو دیکھ کے کہا جب غلام ایسا ہے امام کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ اب حکومت متوجہ ہوئی جب 4000 آدمی تیار ہو گئے. امام نے 4000 آدمی تیار کر دیے، 4500 اسٹوڈنٹ تیار کر دیے، پڑھ چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں آ چکے ہیں. مولا آپ کیا کریں؟ کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے قصبوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گاؤں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے ضلعوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ. مولا جا کے کیا کریں؟ کہ جو میں یہاں کر رہا تھا تم وہاں کرو. بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا. بحرین والا بحرین چلا گیا،
سعودیہ والا سعودیہ چلا گیا، جو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، اور اس نے بھی وہاں جا کے مدرسہ لگایا، اور مدرسہ لگا کے جب پڑھانا شروع کیا تو یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، بلکہ بیٹھ کے چلا کے کہا یہ جعفر نے کہا، یہ جعفر نے کہا، یہ جعفر نے کہا، قالا جعفر قالا جعفر قالا جعفر قالا جعفر قالا جعفر قالا جعفر، پوری دنیا میں اتنا قالا جعفر گونجا کہ آج ہماری فقہ جعفریہ بن گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل۔ اب آخری بات سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ آخری بات، اب حکومت متوجہ ہوئی، جب 4000 آدمی تیار ہو کے چلے گئے، انہوں نے کہا کچھ بھی کرو جعفر کی کلاس ختم کرو۔ اس نے کہا کیسے ختم کریں گے؟ حکومت کے خلاف کچھ بول رہا ہو تو ختم کریں، یہ تو پڑھا رہا ہے، پڑھانے سے کون روک سکتا ہے؟ کہا تو پھر ایسا کرو اس کی کلاس کے سامنے کلاس لگا دو تاکہ مجمع ٹوٹ جائے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب کلاس کے مقابلے پہ کلاس ہوگی تو مجمع ادھر بھی آئے گا، کلاس کے مقابلے پہ ایک کلاس یہاں ایک کلاس یہاں، تو مقابلے پہ جب کلاس ہوگی تو مجمع جعفر صادق کی طرف سے ٹوٹے گا۔ کلاس لگا دی گئی۔ کلاس، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میری پوری تقریر بھول جانا مگر یہ جملہ لے کے جانا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اس مجلس کا خون جگر دے رہا ہوں جو تمہیں دے رہا ہوں، اس سے بہترین جملہ اس موضوع میں میرے پاس نہیں ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جعفر کی کلاس کے مقابلے پر کلاس لگا دو۔ بنی عباس نے جعفر کے مقابلے پر کلاس لگائی، چھٹے امام کی کلاس کے سامنے کلاس لگا دی گئی۔ اب سمجھے، یہ بنی عباس کا مزاج ہے کہ کلاس کے مقابلے پہ کلاس۔ اب اپنے سماج میں دیکھنا، جو مجلس کے مقابلے پہ مجلس کرے، جلوس کے مقابلے پہ جلوس کرے، شب داری کے مقابلے پہ شب داری کرے، انجمن بازی کے مقابلے پہ انجمن بازی کرے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا یہ بتا تو جعفر والا ہے؟ کس کے والا ہے؟ کس کا ہے تو؟ اس لیے کہ مزاج مقابلے بازی کا تو بنی عباس کا ہے، جعفر کا تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس لگا دی گئی، ایک بھی نہیں گیا ابو حنیفہ کی طرف، ایک بھی نہیں گیا۔ حکومت نے پھر بلایا کہ کیا کرے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کچھ ایسا کرو کہ ادھر مجمع گھٹ جائے ادھر بڑھ جائے۔ حکومت نے اعلان کر دیا، سنیے، حکومت نے اعلان کیا جو بھی جعفر صادق کی کلاس میں جائے گا اسے 1 دینار دینا ہوگا۔ جو بھی جعفر صادق کی کلاس میں جائے گا اسے 1 دینار، اس زمانے میں دینار کی قیمت تھی، 1 دینار دینا ہوگا، دینا ہوگا۔ لوگ دیتے رہے مگر وہاں نہیں گئے، دینا منظور کیا مگر وہاں نہیں گئے جہاں فری میں بھی کوئی نہیں جا رہا۔ اب کیا کرے؟ تو حکومت نے دوسرا اعلان کیا، جو جعفر صادق کے ہاں جائے گا اسے 1 دینار دینا ہوگا، جو ابو حنیفہ کے یہاں آئے گا اسے 1 دینار لینا ہوگا۔ اور کیا؟ وہاں دینا ہے اور یہاں لینا ہے۔ اب کیا ہو؟ ابو حنیفہ نے کہا نہیں، ایسا کرو میری کلاس کا ٹائم جعفر صادق کی کلاس سے پہلے رکھو تاکہ میرے یہاں مجمع آئے۔ اسے کہتے ہیں کہ علی کا دشمن سب کچھ ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ بیچارے جو غریب تھے، جو رک گئے تھے، انہوں نے کہا یہ کام ہو گیا۔ سب نے کہا جا ابو حنیفہ کی کلاس میں چلو۔ ابو حنیفہ خوش، مجمع بھر گیا۔ وہاں مجمع کا جو بھرا تھا وہ سننے تھوڑی آیا تھا، وہ تو 1 دینار لینے آیا تھا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، شیعوں نے وہاں سے دینار لینا شروع کر دیا، یہاں دینار۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل۔ وہاں دینار دینا شروع کر دیا۔ شیعت ایسے نہیں پھیلی، شیعت مشکلات کے ساتھ پھیلی، شیعت مصیبتوں کے ساتھ پھیلی، شیعت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، شیعت کے لیے احتجاج کیے گئے ہیں، شیعت کے لیے اولاد کی قربانی دی گئی ہے۔ ایسے شیعت تھوڑی پھیل گئی۔ تاریخ کہتی ہے امام جعفر صادق نے ایک کام ایسا کیا اپنی زندگی میں جو نہ امام سے پہلے کسی نے کیا نہ امام کے بعد کسی امام نے کیا۔ وہ جانتے ہیں کیا؟ امام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اسماعیل، امام کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی اس کی
کو دیکھنے کے لیے آتا ہے انتقال کے بعد. امام چادر اٹھاتے ہیں, اس کا چہرہ دکھا کہتے ہیں گواہ رہنا میرا اسماعیل مر گیا, میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. لوگ آتے رہے اور امام کہتے رہے. جب جنازہ اٹھا تو امام چلا کے کہہ رہے تھے لوگوں گواہ رہنا کہ میرا اسماعیل مر گیا. لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا ہی نہیں کہ آخر ایک بھائی عام باپ ہو اگر کوئی چلانے لگے, سمجھ امام کائنات, شیعوں کا چھٹا امام, جس نے اتنا بڑا مکتب بنایا, مدرسہ بنایا, وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ چلا کے کہہ رہا ہے لوگوں گواہ رہنا میرا بیٹا مر گیا. بھائی مر گیا تو مر گیا, روئیے چلائیے پرسا لیجیے, کچھ نہیں. ہرانے والے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا مر گیا, گواہ رہنا قیامت کے دن. سمجھ میں نہیں آیا کہ امام کر کیوں رہے ہیں, مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب امام شہید ہو گئے تو پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے, جسے شش امامی کہا جاتا ہے. جو لوگ کربلا گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا ایک قافلہ, ایک قبیلہ وہاں آتا ہے جو ٹوپی لگائے رکھتا ہے اور کرتے کے اوپر ایک الگ سے شیروانی ٹائپ بغیر بٹن کی پہنے رکھتا ہے. وہ ہیں اسماعیلی. وہ ہیں جو چھٹے امام تک تو امام کو مانتے ہیں مگر اس کے بعد امام موسی کاظم کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں چھٹے امام کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اسماعیل ہے. بھائی اسماعیل تو مر گئے, کہ نہیں مرے نہیں, انہیں اللہ نے بلا لیا ہے کیونکہ امام نے وعدہ کیا ہے, نبی نے وعدہ کیا ہے کہ میرے ایک فرزند پردے میں رہے گا. تو جو پردے والا ہے وہ, اب اس جملے کو سنیے, جب بھی کوئی آتا تھا امام پردہ ہٹا کے کہتے تھے میرا بیٹا. آخر امام کیوں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا مر گیا؟ امام گواہ بنا رہے ہیں کہ گواہ رہنا میرا بیٹا مر گیا. اگر یہ میرے بعد امام ہوتا میری زندگی میں نہ مرتا. اگر یہ امام ہوتا اور میرے بعد اس کو امامت ملنا ہوتی تو یہ میری زندگی میں نہ مرتا, مگر یہ مر گیا تو امام نہیں. میں نے کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل دیکھنا ہے, کربلا میں آ جا, پوری یزیدیت ختم ہو گئی, سجاد کو مٹا رہی بات. تشیع ایسے نہیں پھیلا, شیعت ایسے نہیں پھیلا. عزیزان گرامی, امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا وہ علم پہ کیا, عقیدے پہ کیا, فکر پہ کیا, لوگوں کے اخلاقیات پہ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر شیعت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آج بھی ہمیں اسی مکتب کا دامن پکڑنا ہوگا اور اسی مدرسے کا جو جعفر صادق نے لگایا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں شکم مادر سے جب بھیجا تو تم جاہل تھے, تم جاہل آئے تھے مگر تم جاہل ہو نہیں, تم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے علم حاصل کیا. یاد رکھنا اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے تو تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا. تشیع کا افتخار علم ہے. ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم نے جس دور میں بھی کسی بھی دور میں کسی جاہل کا دامن نہیں پکڑا. ہمارا جو امام ہے وہ قابل ہے, فاضل ہے, عالم ہے, شجاع ہے, بہادر ہے, سخی ہے. جانتے ابھی میں 1.5 مہینہ پہلے زیارات پہ تھا اپنے والد بزرگوار کے ساتھ. آیت اللہ سیستانی سے خصوصی وقت لیا ملاقات کا. گئے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں, میرے والد اور چھوٹا بھائی رہے. آپ یقین جانیں ہمیں شاید ہندوستان کے حالات کا اتنا علم نہیں ہے جتنا اس کمرے میں بیٹھنے والے مجتہد کو علم ہے. جب تک وہاں رہے صرف موضوع جو تھے وہ ہندوستان کے شیعہ تھے. اور آقا نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہی تھا کہ اگر تشیع اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اپنی ترقی کرنا چاہتا ہے تو حفاظت اور ترقی دونوں علم میں پوشیدہ ہے. اگر تم نے اپنے معیار علم کو بڑھا لیا تو نہ تمہیں کوئی مٹا پائے گا اور نہ تمہیں کوئی گھٹا پائے گا. جانتے ہیں یہ جملہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری حقیقت ہے. جب کسی نے مولا امیر سے پوچھا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال, تو جناب امیر نے کہا علم. کا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو, علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے, علم انسان کو
مضبوط کرتا ہے، علم انسان کی ترقی کا ضامن بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، اعلیٰ تعلیم دیں، اس لیے کہ آنے والا دور آج کے دور سے بدتر ہوگا۔ 5 سال پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا، آج کا زمانہ کچھ اور ہے، 5 سال بعد آنے والا زمانہ کچھ اور ہوگا۔ خالی یہ نہیں ہے کہ علم دین حاصل کرائیں، نہیں، علم دین بھی دیں، علم دنیا بھی دیں۔ اس لیے کہ جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح نظر نہیں آتی، ویسے ہی علم دین بھی ضروری ہے اور علم دنیا بھی ضروری ہے اگر تم اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو۔ جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے انہوں نے علم پہ بڑا کام کیا ہے۔ کربلا میں حسین نے خالی اپنا تعارف نہیں کرایا، علم کا بھی تعارف کرایا۔ دلیل جانتے کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب حسین نے حبیب کو خط لکھا تو یہ نہیں لکھا ہے میرے دوست چلے آؤ، بلکہ اس کے علم کے حوالے سے تعارف کرایا۔ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، اے مرد فقی حبیب کربلا میں چلے آؤ۔ حسین دوست کو نہیں بلا رہے ہیں، فقی کو بلا رہے ہیں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جب کربلا بغیر فقی کے مکمل نہیں ہو پائی، ہماری زندگی بغیر فقی کے مکمل کیسے ہوگی۔ اس کو سمجھیں، اس کی کیفیت کو سمجھیں۔ آج اگر آپ سرفراز رہنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ دیکھیے آپ اگر ایک بہترین بڑا ڈاکٹر بن جائے اور بننے کے بعد اپنے ہاسپٹل کا نام ایسا رکھے کہ جو تشیع سے مخصوص ہو، تو وہ کس کا پرچار ہے؟ شیعت کا پرچار ہے۔ کیوں؟ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ شیعوں کا ہے، شیعوں کے علاوہ وہ نام رکھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے لکھنؤ میں بھی ایک اسپتال کھلا ہے فدق، فدق شیعوں کے علاوہ کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے کہ لٹیرا کبھی وہ نام رکھ ہی نہیں سکتا، نام وہی رکھے گا جس کی ملکیت ہو۔ جب ترقی ہوتی ہے علم کے ذریعے تو پھر پہچان ہوتی ہے۔ کوئی IAS آفس شیعہ ہو، آفیسر شیعہ ہو، آپ کی شناخت ہے۔ کوئی پروفیسر شیعہ ہو، کوئی وائس چانسلر شیعہ ہو، یہ ہمارا افتخار ہے۔ شیعوں کی پہچان ہر دور میں یا عقیدے سے ہوئی ہے یا علم سے ہوئی ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے علم کو مضبوط رکھیں، دنیا میں کوئی تمہارا کچھ گھٹا نہیں سکتا، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آئیے اب کربلا چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی آپ کو گرمی برداشت کرتے ہوئے۔ یقین جانیے بڑا سخت ہوتا ہے نا گرمی میں بیٹھ کے سننا۔ کل 2 مجلسیں ہوئیں، آپ نے سنی، شدت تھی گرمی کی۔ آج مجلس ہو رہی ہے، گرمی ہے، برداشت کر رہے ہیں آپ، مگر یہ سوچیے کہ پھر بھی اہتمام کیا گیا ہے، کولر لگائے گئے ہیں، شامیانہ لگایا گیا، یہ قناتیں لگائی گئی ہیں تاکہ آپ کو سایہ دیا جا سکے۔ اور اس سائے میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف حسین کی مصیبت سن کے رونا ہے۔ سچ بولو اور حقیقت بتانا۔ جب اس گرمی میں ہم صرف سوچ کے اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ چند لمحوں میں مجلس ختم ہو جائے تاکہ کہیں سائے میں جا کے بیٹھ جائیں، اے سی میں جا کے بیٹھ جائیں، کولر میں جا کے بیٹھ جائیں، آؤ اور دیکھو کہ غریب زہرا کی مصیبت کتنی تھی۔ سورج سوا نیزے پہ تھا اور حسین اسی میں لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور لاشیں بھی کس کے تھے؟ ان کے تھے جنہیں حسین نے گودیوں میں پالا تھا۔ یہ علی اکبر کا لاشا، یہ علی اصغر کا لاشا۔ حد یہ ہو گئی، کچھ لاشیں تو ایسے تھے جنہیں حسین نے زمین سے چگا ہے۔ یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ قاسم ابن حسن کا لاشا ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اس گرمی کو دیکھو اور اس گرمی کو دیکھو، تمہیں احساس ہوگا کہ واقعاً گرمی چاہے جتنی ہے مگر کربلا جتنی نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنی مصیبتوں میں ہیں مگر جتنی مصیبتوں میں حسین تھے اتنی مصیبتوں میں ہم نہیں ہیں۔ میں مجلس تمام کر چکا، 2 جملے کہوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ ابھی جب میں کربلا میں تھا نا، میں نے بڑی فرصتوں میں 20-22 دن زیارتیں کی، عراق کی۔ آپ یقین جانیں اس بار مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت نظر آئی۔ جب میں کربلا گیا تو میں نے اس کو پورا ایک منظر کھینچا۔ وہ منظر کیا تھا؟ امام حسین کا روزہ نشیب میں ہے۔ جب جائیں گے آپ تو امام حسین کا روزہ نشیب میں ہے، یعنی اس بین الحرمین سے آپ کو نیچے اتر کے جانا پڑے گا تو سامنے حسین کی قبر نظر آئے گی۔ حسین کی قبر دنیا کی وہ واحد قبر ہے جو 6 کونوں کی قبر ہے، اس لیے کہ اس قبر میں خالی حسین نہیں ہے، حسین کے ساتھ 2 ہستیاں موجود ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ علی اکبر تو نظر آتے کہ علی اکبر کی قبر ہے،
مگر علی اصغر کی قبر کا کسی کو علم نہیں تھا. مگر روایت کہتی ہے کہ آیت اللہ کشمیری ایک بزرگ عارف گزرے ہیں کربلا میں، ہندوستان سے قافلہ گیا اور انہوں نے جا کے آیت اللہ کشمیری سے پوچھا یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. انہوں نے بڑا تلاش کیا، نہیں ملا. شام میں جا کے قبر حسین پہ بیٹھ کے رونے لگے. آنکھ لگی، خواب میں حسین آ گئے اور کہنے لگے کشمیری رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا آپ کے جو زائر آئے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. رو کے کہنے لگے کشمیری ان سے کہنا حسین کے سینے میں علی اصغر کی قبر. بھائی ایک جملہ سن لیجیے میں، حسین کے سینے میں علی اصغر کی قبر. سچ بتاؤ دنیا میں کوئی اور باپ ہے جس نے اپنے بچے کی قبر اپنے سینے میں بنائی ہو؟ پھر یہ قبر کیسے بن گئی؟ کشمیری تڑپ گئے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے سینے میں علی اصغر کی قبر کیسے بن گئی؟ کہا کشمیری سنو، جب شام غریبہ علی اصغر کے لاشے کو نکالا گیا، ظالم تو سر لے کے چلے گئے، علی اصغر کا لاشا چھوڑ گئے، رباب آگے بڑھی، علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا اور لاشے کو لے کے مقتل میں آئی اور میری بغل میں کہہ کے لٹایا اے میرے والی و وارث میں جا رہی ہوں، آج سے سکینہ میرے حوالے، اصغر آپ کے حوالے. وہ تو چلی گئی. اسی کے بعد یہ طے کیا گیا کہ لاشوں کو پامال سم اسپا کیا جائے گا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اے کشمیری جب میں نے دیکھا کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں میں سمجھ گیا میرا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر پائے گا. ایک کشمیری میں نے اپنے آپ کو علی اصغر پر گرا دیا، اتنی ٹاپیں پڑی، میرا اصغر میرے سینے میں ظلم نہیں. پروردگارہ تو واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے میں سزا برپا کی ہے، فشار قبر، تنہائی کی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما. جو ایک بار جا چکا اسے دو بار بلا لے، جو دو بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے. خدایا نظام مرضیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرضیت کو رست و نابود کر دے. میرے مولا علماء حق کا سایہ سروں پر برقرار فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما. یہ جتنے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں. وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے امان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے لیے جناب مرحومہ رقیہ بانو بنت مصطفیٰ حسین، افتخار حسین، عشرت بانو بنت غضنفر حسین کی روح سے